آئے ناظرین، نواز شریف کی بلوچستان میں سیاسی شاپنگ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ خرم صاحب، آپ سے کوئکلی اگر میں پوائنٹ آف ویو لے لوں، آج رانا ثناء اللہ تو بڑے خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی سیاست میں ہلچل، تو آپ بھی ان کی جو خوشی ہے وہ آپ شیئر کرتے ہیں؟ بڑا زبردست آج مارکا مارا بلوچستان میں آپ نے۔ جی، اچھی پیش رفت ہے۔ ہم نے بلوچستان میں مسلم لیگ نون کے دور میں بہت ترقی کے بڑے کام کیے ہیں، سڑکوں کے حوالے سے، ٹرانسمیشن لائنز کے حوالے سے، گوادر پورٹ کے حوالے سے۔ لیکن یہ آج پل بنانے کا کام کیا گیا ہے، جو برجز، بلڈنگ برجز، کہ پاکستان کے سارے صوبے جو ہیں وہ اکٹھے ہوں۔ لیکن خوشی تو طلعت صاحب 8 فروری کی شب ہی ہوگی کہ انشاءاللہ جب پاکستان کے عوام جو ہیں ہماری حمایت میں ووٹ ڈالیں گے۔ اس سب چیز کا دار و مدار عموماً یہ عوام کی حمایت پر ہے۔ سڑکیں پل وغیرہ بلوچستان میں ایف ڈبلیو بناتی، تو لیکن یہ تو ظاہر ہے آپ سیاسی طور پر اب سڑکوں کی برجز کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ایف ڈبلیو والے تو نہیں ہیں۔ ذرا کیدران صاحب سے پوچھ لیتے ہیں ان کا بات پوائنٹ۔ کر رہا ہوں گوادر سے کوئٹہ کی سڑک کی اور گوادر سے خزدار کی سڑک کی، لیکن آج آپ سڑک بنانے تو نہیں گئے تھے نا، مطلب آج ہم نے بنائی ہیں، پورٹس بنائی ہیں، وہ آج سڑک بنانے تو نہیں گئے تھے نا آپ۔ کیدران صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی سردار صاحب بتائیے آپ کا پوائنٹ آف ویو۔ شکریہ خرم دستگیر صاحب کو، ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ شاپنگ، دیکھیں یہاں پہ بہت قداور شخصیات نے آج شمولیت کی ہے، اور ہم 35 سال سے اسمبلیوں کے ایوانوں میں موجود ہیں، تو شاپنگ تو بی اے مال اور پتہ نہیں وہ پیکیجز میں ہوتی ہے، جہاں پہ ریوڑیاں اور وغیرہ وغیرہ دالیں خریدی جاتی ہیں۔ تو کائنڈلی دیکھیں، بنیادی طور پہ جو بھی آج جتنے بھی ہم الیکٹیبل شامل ہوئے ہیں، ہمیں خوشی ہے کہ ہم واپس اپنے جہاں سے ہم نے سیاست کا سفر شروع کیا۔ میں نے بہت سارے چینل پہ پہلے بھی یہ گزارش کی کہ ہم شروع سے مسلم لیگ کے ساتھ وابستہ رہے، تو قائد کے پاس چلے گئے، اور آج اس کو میں نے سپریم کمانڈر کا نام دیا، جس میں بڑے مسکرائے ہوئی۔ تو الحمدللہ بلوچستان عوامی پارٹی سے لے کر پیپلز پارٹی سے لے کر I think we've lost the audio. کیدران صاحب will try to reconnect with you. شاپنگ کا لفظ جو ہے ہم اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ ہیروڈز کے اندر بھی شاپنگ ہوتی ہے، بہت ایکسپینسو چیزیں آپ وہاں سے لیتے ہیں۔ بعض چیزوں کو تھوڑا دیکھ کر ہی ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا، اتنی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں، تو قداور چیزیں بھی ہیں، لیکن پولیٹیکل شاپنگ تو ہے۔ یا میرے خیال میں لفظ میں نے صحیح نہیں چنا رند، آپ کے خیال میں کچھ اور کہنا چاہیے ہمیں؟ میرا خیال ہے پارلیمانی لفظ ہے، لیکن چونکہ سردار صاحب ایک سردار ہیں اور وہ ایک قبائلی پرسپیکٹو کے حساب سے انہیں تھوڑا سا لگا ہوگا کہ یہ لفظ چینج کر دیتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ ہے، مطلب ایک لفظ ہے، لیکن سردار صاحب چونکہ قبائلی شخصیت ہیں، میں بھی انہوں نے اس کو اس طریقے سے مائنڈ کیا، ہی ریسپونڈڈ۔ ٹھیک ہے، تو لیکن پھر آج کیا ہوا؟ اگر ہم یہ اس لفظ کی بحث میں سے نکل جائے تو آج کیا ہوا بلوچستان میں؟ طلعت صاحب، مجھے آج بلوچستان میں نے آج سے کچھ دن پہلے ایک جگہ یہ تبصرہ کیا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک چیز ہے کہ وہ اپنے ماضی سے نہیں سیکھتے اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ پڑتے ہیں، تو میں نے تبصرے میں یہ کہا تھا کہ اس بار ان کی لڑائی کب ہوگی، کیسے ہوگی، اس میں بلوچستان بڑا اہم ہوگا۔ لیکن آج مجھے بڑے ٹرانسفارمڈ میاں محمد نواز شریف نظر آئے، جو لندن سے واپس آئے، جس طریقے سے کہ نون لیگ کے لوگ، خرم دستگیر صاحب، باقی لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے سب کچھ بھلا دیا ہے۔ میرے لیے آج ایک بینچ مارک تھا ان کا کوئٹہ کا وزٹ، اور میرا خیال میں وہ بہت کچھ بھلا کے آئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جب دیگر سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں کی ہیں تو اس میں بی اے پی بھی شامل تھی، اس میں نیشنل پارٹی اور پی کے میپ تو چونکہ ان کے نیچرل الائز ہیں، یا جے یو آئی فے، لیکن بی اے پی میرے لیے بینچ مارک تھی کہ وہ انہیں کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، اور میری حساب سے وہ ٹرانسفارم ہو کر آئے۔ ٹرانسفارمڈ ہو کے ہیں یا ریفارمڈ ہو کے ہیں؟ پہلے لفظ کے ساتھ ہی ہمارا ان کے ساتھ رابطہ کیدران صاحب سے منقطع ہو گیا، ابھی دوبارہ آتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بیسیکلی ماضی کو بلایا، مستقبل کی بات کی، روڈز کا ذکر کیا، ڈیولپمنٹ کا ذکر کیا، اور سیاسی الائنس بنائی۔ نون لیگ ہمیشہ سے نیگلیجبل رہی ہے۔ اب ذرا بلوچستان میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ الیکٹیبلز کا لفظ، کھیتران صاحب کو اس پر اعتراض نہیں ہے الیکٹیبلز کے پر، انہوں نے کہا تو الیکٹیبلز کے ساتھ انہوں نے ناتا جوڑا، اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ، از اٹ موتی؟ دیکھیں، سیاست میں تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، مگر پھر سیاست میں تجزیوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے بہت کچھ بھلا دیا، اور شاید سیاسی تقاضا بھی یہی ہے کہ بھلا دینا چاہیے،
مگر ہم لوگ یا عام لوگ جو ہیں بہت سی چیزوں کو اتنے جلدی نہیں بھلا سکتے. یہی نواز شریف تھے, یہی باپ تھی, اور ان کے جو آپس میں معاملات تھے وہ سب کے سامنے تھے. آج نواز شریف صاحب نے ہی بھلا دیا, اور باپ کو کم از کم ان کو کچھ چیزیں نہیں بھلانی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, ان کا کیا رول تھا باپ کے حوالے سے, کس طریقے سے 2016-17 کے بعد سے جس طریقے سے اب بلوچستان کے اندر سیاسی تبدیلیاں آئی, جس کو کسی زمانے میں نواز شریف اور نون لیگ کی پارٹی سیاسی انجینئرنگ بھی کہتی تھی, آج اسی کیا کہنا چاہیے میر کیا سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب تو اب آگے میں کیا کہوں. طلعت صاحب بات یہ ہے کہ ہم نہیں بھلا سکتے. میاں صاحب تو جنرل باجوہ جنرل فیض کو بھی بھلا دیا, لیکن ہم جیسے لوگ نہیں بھلا سکتے. کیا کیا بھلائیں گے آپ, سب کچھ اتنا آج کا دن جو ہے یہ یادداشت کو اس نے ریوائیو بھی کیا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں ایک پروگرام میں اپنا جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب سے میں بات کر رہا تھا, وہ پیپلز پارٹی میں ہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ بلوچ صاحب آپ نے جس ادارے کی خاطر, اپنے ادارے کی خاطر نون لیگ سے علیحدگی اختیار کی تھی, آج آپ اس ادارے کا کیا رول دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو افسوس نہیں ہوا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا؟ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ میرے خیال میں تو ابھی بھی ان کا کوئی رول نہیں ہے. تو اس اب دیکھیں ایسی بات کر سکتے, ہر کسی کو اب ہر کسی کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ٹھیک, فیض شعر میں ہو یا نثر میں ہو, اس کا نام کہیں نہ کہیں آ ہی جاتا ہے. کیتران صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. اب ہم مریم نواز کی ایک ساؤنڈ سنوانا چاہتے ہیں. جب باپ بنی تھی تو اس کے بعد مریم نواز نے کیا سنا تھا. اب یہ الفاظ جو ہیں یہ غیر پارلیمانی ہیں, جو بھی ہیں یہ میرے نہیں ہیں, یہ ان کے ہیں جن کے ساتھ آپ کشتی میں سوار ہیں. تو سنیے مریم نواز نے کیا کہا تھا. بلوچستان کے میرے بھائیوں اور بہنوں, ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی کوئٹہ کے عوام کو یا بلوچستان کے عوام کو اپنے نمائندے چننے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کو ان کی حکومت, ان کے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء کا فیصلہ کوئٹہ کے بلوچستان کے عوام نہیں کریں گے, کوئی اور کرے گا. راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے, اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے. کیتران صاحب دیکھیں, یہ سیاست بڑی عجیب چیز ہے. یہ ایک عجیب وہ میں اس کو کیا نام دوں, جن بھوت کیا ہے یہ. بہرحال یہ اس وقت کے الفاظ ہیں, لیکن جیسے ابھی خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ ایک طرف یہ عمرانی فاشزم آپ اس کو دے دیں, یا بدتمیزی کا ایک طوفان, یا ایک پتہ نہیں, میں بھی اس کو بھگت چکا ہوں. تو دوسری طرف جو یہ سلسلہ ہوتا تھا ڈکٹیٹرشپ والا, تو میاں صاحب نے 3 اقتدار گزارے ہیں. اب انشاءاللہ چوتھی دفعہ وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ اب وہ میاں صاحب نہیں ہیں کہ کوئی جذباتی فیصلہ کریں گے. اب وہ جمہوریت کو اور معیشت کو, پاکستان کو تباہ کر دیا عمرانی یہ فاشزم اور بدتمیزگی نے. تو وہ یہ جو بیچ والی تنگ سی کھائی ہے اس میں جا رہے ہیں. اور ہم سب دیکھیں, ہم نے میں نے عرض کی نا کہ ہم میاں صاحب کے پہلے ساتھی تھے. پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ مجھے 33 سال مشرف نے سزا کر دی. پھر ڈاکٹر مالک کا زمانہ مجھے 5 سال سزا کر دی, اور بغیر کہا کہ جی پولیس والے کو تھپڑ مارا, اس ٹائپ کے کیس بنا کے. پھر آپ دیکھیں کہ 2018 سے 3.5 سال تک بی بی مریم کو انہوں نے پابند سلاسل کیا. بالکل تاریخ ہم پر واضح ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ کے خیال میں اب آپ کے خیال میں یہ الفاظ جو ہیں ان کی گونج بھی ہمیں نہیں سننی چاہیے, ان کو بھلا دینا چاہیے, ایک نئی سلطنت ہو گئی ہے, یا کیا؟ دیکھیں جو گزر گئی وہ گزر گئی. چودھری شجاعت کہتا تھا کہ مٹی پاؤ, وہ چیزیں گزر گئی ہیں. ہم نے ایک نیا عزم لینا ہے. اس بلوچستان ریڑھ کی ہڈی ہے, اور میں میاں صاحبان کا بھی, دونوں بھائیوں کا اور
بی بی مریم کا اور اس کی ٹیم کا بہت شکر شجاعت صاحب کہ وہ ہمارے ادھر سے کیا ہے. وہ پرویز الہی پر تو مٹی ڈال نہیں سکے، نہ ہی مونس الہی پر مٹی ڈال سکے، تو ان کی مٹی والا فارمولا جو ہے نا ذرا کارآمد نہیں ہے، اس کے اندر سے بڑے بڑے جو ہے وہ میں مٹی کی بات نہیں کر، لیکن مٹی پاؤ ممکن ہے ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوں. فی الحال آپ دروازے وغیرہ بنا رہے ہیں اس کے اندر. ایکسپلین ٹو می ذرا بدین صاحب، اور میں متی سے بھی چاہوں گا کہ اس کا کمپیریٹیو انالیسس کریں. جہاں پر بھی یو ٹرنز ہوتے ہیں، جس جگہ پر بھی پنجاب کے اندر آپ دیکھیں بہت سارے یو ٹرنز ہم نے دیکھے ہیں، ابھی جماعتیں نہیں بنی ہیں، تو تھوڑا سا جو ہے وہ ذرا بیک فٹ پہ جاتے ہوئے ہمیں لوگ نظر آتے ہیں، اور کچھ بعض اوقات پریس کانفرنسز نہیں کرتے ہیں، کوئی گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر میڈیا سے غائب ہو جاتے ہیں. بٹ بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اٹس ویری اوپن کہ جی ہم تھے ان کے ساتھ، آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے، یہ کیا کلچر؟ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو طلعت صاحب کو اس سے ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے، آج مجھے اعتراف کر لینے دیں، باپ جب بنی اس کے اگینسٹ سب نے جو ہے اپنا اپنا بیانیہ بھی بنایا، اس کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا، لیکن وفاق پرست جماعتوں سے لے کے قوم پرست جماعتوں تک سب نے فائدہ بھی اسی باپ سے لیا. ٹھیک. لیکن آج بھی وہ باپ کے لوگ جو ہے میری نظر میں قابل قدر ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی ہیں اوپن ہے. ٹھیک، فیئر انف. وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں. مطلب اگر سردار کھیتران صاحب 5 سال باپ میں تھے، ان پر یہ کرٹیسزم ہوتی ہے کہ جام کمال کا دفاع انہوں نے کیا، قدوس بزنجو کا دفاع انہوں نے کیا، آج میاں نواز شریف ان کے سپریم کمانڈر ہیں، ایٹ لیسٹ اوپنلی ہیں نا. ٹھیک. لیکن پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی یا بی این پی مینگل، سردار اختر مینگل صاحب نے مطلب قدوس بزنجو کی کابینہ میں سردار عبدالرحمن کھیتران ڈپٹی چیف منسٹر کے برابر عہدہ نہیں رکھتے تھے، حمل کلمتی رکھتے تھے، تو فائدہ باپ سے سب نے لیا. ایک چھوٹی سی بات جو بلوچستان کے حوالے سے خرم دستگیر صاحب نے کی، معذرت کے ساتھ سر، جو بلوچستان کے ریئل ایشوز ہیں وہ نہ خرم دستگیر صاحب کی جماعت کا مسئلہ ہیں، نہ بڑے احترام اور قدر کے ساتھ نہ سردار عبدالرحمن کھیتران صاحب کی پچھلی جماعت کا تھے، نہ موجودہ جماعت کا ہوں گے، اور نہ بلاول صاحب کا ہے. بلوچستان کے معاملے میں جب تک یہ اپنی کنفیوژنز دور نہیں کریں گے، بلوچستان کے مسئلے کو ایڈریس نہیں کر سکتے. اس کے اوپر ابھی ہم آتے ہیں، ذرا ایٹ لیسٹ اوپن تو ہے نا متی، لیٹس ایڈمٹ اٹ. مطلب چلو ٹھیک ہے، ہمیں برا لگے گا لیکن تجزیاتی طور پر آسانی ہو جاتی ہے سرا پکڑنے میں. نہیں مگر طلعت صاحب کیا اوپن ہے؟ بلوچستان کے جو زمینی حقائق ہیں اس کے حوالے سے کیوں نہیں اوپن ہوتے؟ کیا بلوچستان میں کیتھران صاحب کا بات چلتا ہے؟ کیا بلوچستان میں اب نواز شریف کوٹا میں گئے تو ان کا بات چلتا ہے؟ بلوچستان میں حکومت ان کی تو ہے ہی نہیں، تو کیا اوپن کیا ہے؟ کس بات پہ یہ فخر کر رہے ہیں کہ ہم بڑے اوپنلی غلط کام کر رہے ہیں؟ باپ کبھی بھی قابل فخر نام نہیں رہے گا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں. باپ کا نام ان جماعتوں کے ساتھ لیا جائے گا جن جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کر کے سویلین حکومتوں کو گرایا اور بنایا. خالد مقصد صاحب یہاں میریٹ میں بیٹھے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، ان سے میں نے پوچھا تھا کہ کیسے بنی. انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج نے تو نہیں بنائی، ہماری فوج نے بنائی. انہوں نے آج بھی یہ کہا ہے. آج بھی یہ دیکھیں نا مسئلہ یہ، تو یہ سب سے زیادہ شرمناک سیاسی صورتحال ہے کہ جس میں سیاستدان اوپنلی عوام کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ کچھ غلط نہیں ہے، بجائے شرمندہ ہونے کے، افسوس کا اظہار کرنے کے. یہاں بیٹھ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ سب اس کا فائدہ، ہم معذرت کے ساتھ سب اس کا فائدہ کیا مطلب اٹھا رہے ہیں؟ سیاستدانوں نے تو اٹھایا ہے، لیکن کیا ہم بطور تجزیہ کار یہاں بیٹھ کے اس بات پہ ہم خوش ہوں گے کہ بس سب کچھ گڈی گڈی ہے؟ مجھے صرف خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں کس چیز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں، اور کوئی خوشی نہیں. سوال یہ ہے کہ جب تک بلوچستان کے اندر حکومت سیاستدانوں کے پاس نہیں آئے گی، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو ووٹ کے ذریعے سیاستدان ہی ہے نا متی، یہ کون ہے؟ یہ جو سیاستدان ہیں، جس طرح بلوچستان میں الیکشنز ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. اچھا ایک بات سیکورٹی کے نام پہ وہاں پہ صوبے کے اندر وہاں پہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں جب اس فلو میں ہوتا ہے. بڑا مشکل ہے کرنے کی بات نہیں ہے، ہمیں کوئی فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلوچستان میں کبھی بھی سیاسی حکومت نے الیکشن کا اختیار دیتا ہوں کہ وہ کنڈکٹ کروائیں کھیتران صاحب کے حلقے میں. دیکھیں لا اینڈ آرڈر کس کی ذمہ داری ہے بلوچستان میں؟ اگر آج یہ ہم سیاستدانوں کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ ایک سیاستدان دوسری پارٹی میں چلا گیا، دوسرا واپس آ گیا، وہاں پہ جو اصل قوتیں ان کا کیا کردار ہے؟ کیا وہ سیاسی کردار نہیں ہے ان کا؟ ہم ان کو نکال کے ہم یہاں پہ بیٹھ کے نکال نہیں رہے. لیکن سر بات یہ ہے کہ جب تک بلوچستان کے اندر جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے جب تک وفاق میں بیٹھی حکومتیں اس کی ذمہ داری نہیں لیں گی، تب تک ہم بیٹھ کے یہاں تجزیے کرتے رہیں گے اور سیاستدان
पार्टियां बदलते रहेंगे और हम कहेंगे हमारा काम तो बड़ा ओपनली हो रहा है ये काम।